السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ علماء باوقار، دانشوران قوم و ملت، عزیز بچوں، اسلام کی عفت مآب خواتین، ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ سبھی حضرات تقاریر، نعت و مناقب سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے رہے۔ رات کے 1:25 ہونے کو ہیں جب میں آپ کے دہلیز سماعت پر کچھ ڈگڈگی بجانے کے لیے حاضر آیا۔ ویسے یہ وقت جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ جلسے عام طور پر 1 بجے تک ختم ہو جانے چاہیے، اس کے بعد تقریریں ہوتی تو ہیں، وہ تقریریں کھائی جاتی ہیں، سنی نہیں جاتی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو تقریر کھلانے کے لیے اس وقت آپ کی سماعت پر بوجھل قدموں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پیشتر خطیب ہر دل عزیز مکرم قاضی شہر حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب قبلہ دامت فیضکم العالیہ نے مختلف گوشے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آپ کے سامنے پیش فرمائے، اور آپ نے سنا، اور بہت کافی حد تک ماشاءاللہ نعرے جس میں ہم مشہور ہیں۔ ہم سنیوں کے پاس 1 درجن سے کم نعرہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک کا ختم نہیں ہوتا، دوسرا پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس جوش اور خروش میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خطیب کہہ کیا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ملکی پیمانے پر ہمارے جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر سنی جاہل بہت زیادہ ہے۔ تقریریں ہم زیادہ کرتے ہیں، تو جتنی تقریریں زیادہ ہماری ہوتی، ہماری قوم اتنی ہی زیادہ جاہل ہے۔ میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اللہ موقع دیتا ہے، ہر جگہ ہمارا یہی حال ہے۔ کسی جگہ کی کھیتی کو گائے، گدھے، بھینس، گھوڑے، ہاتھی سب مل کے چر گئے ہیں۔ کہیں صرف گایوں نے چر لیا ہے، کہیں بھینسوں نے چر لیا ہے، کچھ حصہ بچا ہے تو بکریوں کا حصے میں آیا ہے۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ ہمارا نوجوان یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم کتنے دن کے مہمان ہیں، اور دنیا ہمیں موت کی نیند سلانے کے لیے کتنی مستحکم تیاری کر چکی ہے۔ تو چونکہ بہت دور سے میں آیا، آپ کے نینوا گاؤں میں، ایک تقریر ادھر ہو رہی ہے، ایک تقریر پردے کے پیچھے ہو رہی ہے۔
یہ ہماری پہچان ہے. چونکہ ہر رات اور ہر دن کہیں نہ کہیں ہم خطاب کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ سب سننے کی عادت پڑ گئی ہے. اگر آپ کی توجہ شریف میری طرف ہو تو میں کچھ اپنی گفتگو کی شروعات کروں. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. یا رسول اللہ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اگر ہم ہزاروں مرتبہ اپنے منہ کو گلاب و مشک و عنبر سے دھل لیں تب بھی ہمارا منہ اس قابل نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا کا پیارا نام محمد اس منہ سے لے سکیں. یہ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر. یا رسول اللہ، سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر. کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوڑی بھی نہ دوں ان کی تمنا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. میلاد مصطفیٰ کا پروقار پربہار موقع ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میری تقریر میں آپ نعرے مت لگائیے گا. جب تک سننا چاہیں گے سنیے گا، اس کے بعد بتا دیجیے گا اب آپ بند کر دیجیے، میں بند کر دوں گا. اس لیے کہ میں تراویح نہیں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں کچھ کام کی باتیں کرتا ہوں، کام کا آدمی بھی ہوں، اور میں چاہتا ہوں ہماری قوم بھی کام کی بن جائے. اللہ کے گھر میں ابھی میں لیٹا ہوا تھا. امام صاحب کون ہے اس مسجد کے؟ حضرت نمازی کتنے ہیں آپ کے مسجد میں؟ فجر میں 10-12 نمازی فجر میں. جو شخص اللہ کے گھر سے غیر حاضر ہے وہ کہیں بھی حاضر رہے کوئی مطلب نہیں. یہ جلسے اور یہ جلوس کسی کام کے نہیں ہیں اگر آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کا وقار نہیں پایا جاتا ہے. مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں چل رہا تھا کہ مجھے پھر آپ تقریر کے لیے بلائیے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو میں دیکھتا ہوں، جو مجھے پتا ہے، میں اس سے بولتا ضرور ہوں. گزشتہ سال بھی میں آیا تھا حضرت مولانا ہاشم نشاط برکاتی صاحب قبلہ کی معرفت سے، اور کئی سالوں پہلے ایک بار اور آیا تھا. یہ تیسری بار آپ کے یہاں اللہ نے پھر موقع دیا ہے. حالانکہ میں آنے کی استھتی میں نہیں تھا. ابھی ایکسیڈنٹ بھی ہوا، کافی چوٹ بھی لگی. ہمارا پیر نہ چپل میں جاتا ہے نہ چپل پیر میں آتی ہے. اتنا تندرست بن گیا ہے ماشاءاللہ. ابھی کوئی 10 دن ہوا شہر رسول سے واپسی ہوئی.
ہمارے شاعر صاحب کبھی نعت خوانی فرما رہے تھے، 11 سے ہم ان کے ساتھ ہی ان کی قیادت میں آئے. انہوں نے کچھ گوشے شوشے ہمارے سامنے بیان کیے. یعنی ایک پل بھی برداشت نہیں. دیکھ رہے ہیں؟ اب میں جو کچھ کہوں گا وہ باؤنسر جائے گا. لے جاؤ واپس لے جاؤ. رات چائے کو تھوڑا خاموشی سے لے لے، تھوڑا خاموشی بنائے رکھے. توجہ ادھر اسٹیج پہ رکھیے اپنی. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں، گواروں، جاہلوں، امیوں میں انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا. اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں قوم پر تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری اور چوتھی ذمہ داری اس رسول کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ پوری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. میرے آقا علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ وہ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں پر آیتیں پڑھیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں تو ہم چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، بریانی بنائیں گے، ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے، خوب چائے پئیں گے. رانگ نمبر، ایک دم آؤٹ سائڈ ہماری زندگی کی گاڑی جا رہی ہے. گاڑی روکیے، اس کو روکیے. پڑھیے، گریجویٹ بنیے، کوالیفائیڈ بنیے، تعلیم یافتہ بنیے، ساکھرتا ابھیان چلائیے. جب تک قوم جاہل رہے گی دنیا اس قوم کو جوتوں کی نوک پہ رکھتی ہے. جس قوم کے دھارمک پستک کا پہلا میسج گریجویشن، کوالیفیکیشن، تعلیم، شکشا، اس قوم کی تعلیمی لیاقت شیڈول کاسٹ سے بھی بہت پیچھے ہے. 2% تعلیم یافتہ ہماری قوم میں، 2%. سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے، منڈل آیوگ کی رپورٹ دیکھیے، جتنے بھی آیوگ بنائے گئے نا سب کی رپورٹیں ایک ہی ہیں کہ مسلم قوم میں جہالت کا پرکوپ زیادہ ہے. کوئی بچہ 8ویں تک پڑھتا ہے، کوئی 10ویں تک جاتا ہے، کوئی پھر اس کے بعد بائی گریس پاس ہونے لگتا ہے نا. اچھا بائی گریس پاس ہوگا پھر بھی گھر والے لڈو مار ہمارا بچہ بائی گریس پاس ہوا، بیٹا سمجھتا ہی نہیں بائی گریس ہوتا کیا ہے. دھکا پلیٹ مار کر کے پاس کیا جاتا ہے، اس پر خوشی نہیں، ماتم کیجئے، ماتم. اور 12ویں کے بعد پھر کیا سوچتا رہے نوکری تو ملنی نہیں ہے، تو کون جائے پڑھنے کے لیے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہیں جاتے ہیں، دھندا کریں گے، تھالی دھوئیں گے، کہیں مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، منریگا میں لگ جائیں گے یا نریگا میں نرک میں چلے جائیں گے. یہ کام ہماری دنیا پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے. پورے ملک کے جتنے نیتا ہیں ان کا کوئی بچہ دھرم کی بھانگ پی کر کے
دھمال نہیں کرتا دکھتا ہے. کوئی لندن پڑھ رہا ہے, کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہے, کوئی جرمنی پڑھ رہا ہے, کوئی کینیڈا پڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ بس آپ نماز ایک نہیں پڑھیں گے, دل میں آئے گا تو روزہ رکھیں گے, گالیاں 24 گھنٹہ زبان پہ رہیں گی, ہلڑ بازی خوب کریں گے, بدمعاشیاں خوب مچائیں گے, شور کریں گے, مگر ہم سے زیادہ کوئی کیسے آگے نکل جائے. میرے نبی نے انہیں پڑھایا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردہ قوم کے دل میں جو مصطفیٰ نے نورانیت اور اسپرٹ پیدا کی ہے, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت کی صبح تک, ایسا ریفارمر, ایسا محبوب بندہ, ایسا گریجویٹ بندہ اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کبھی کرے گا. وہ رسول جس نے تعلیم پر بہت فوکس کیا, اس رسول کی امت کا یہ حال ہے, پڑھنے لکھنے سے بہت دور بھاگتی ہے. اگر بچے کچھ ہیں بھی لائق پڑھنے تو بیچارے غربت کی بنیاد پہ پڑھ نہیں پاتے. قوم کے سرمایہ دار قارون اور فرعون بن کر کے اپنے پیسوں پہ سانپ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. ان مردودوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی, اگر ہمارا بچہ اس لائق نہیں ہے, قوم کا بچہ اگر جینیس ہے, کوالیفیکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ہمارا پیسہ اگر قوم کے بچوں کے گریجویشن پہ لگ جائے تو ہماری قوم کا بچہ ہی کام کرے گا. نہیں یار, یہ سوچ ہماری قوم کے سٹھیائے ہوئے سیٹھوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سارے بچے مولانا بننے چاہیے, اور بن جائیں تو کسی کے باپ کا کیا بگڑتا. ہم سے اچھی کوئی روزی کھاتا ہے؟ قاضی صاحب کی بتا, ہم ایک چھوٹے سے گاؤں سے پیدا ہو کر نکلے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے, ریٹائر ہوئے, ابھی مدینے میں تھا, گھر پہ ان کا انتقال ہو گیا. 28 تاریخ کو میں مکرانہ پہنچا, 29 کو گھر گیا, 2 کو نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا بھی. سوچا تھا کہ پروگرام میں نہیں جائیں گے, تو ہم نے کہا مولانا شمشاد برکاتی صاحب سوچیں گے کہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہم لنگڑاتے ہوئے آئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ نہیں بولتے یار. ورنہ جس طرح میرا ہوا ہے نا, مولانا کو نہیں جاتے ہیں, چھٹی لے لیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اپنا پورا سسٹم پھٹ گیا تھا قاعدے سے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, دل کی دھڑکنیں جو ہماری ہے نا, یہ اس لیے زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ہم اپنی قوم کو بری کنڈیشن میں دیکھتے ہیں. آج چوکیدار سے لے کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک 99% وہ لوگ قابض ہیں جو آپ کا وجود ہندوستان کی زمین پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے. پڑھ کر کے, لکھ کر کے, قلم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, اسے دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. میرے رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی جو کچھ قلم لکھتا ہے. قلم میں وہ دم اور وہ طاقت ہے نا. جب آدمی صاحب قلم بن جاتا ہے نا, ہم نے یہ دیکھا ہے قلم کا مالک جو ہوتا ہے صرف قلم چلاتا ہے, دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور قلم کی ایک لائن ایک طرف, بڑے بڑے سورماؤں کو زندگی بھر کے لیے جیل میں ٹھوس دیتی. پتا ہے آپ کو آپ کی تعداد آج کی تاریخ میں کہاں زیادہ ہے؟ جیل میں مسلمان زیادہ ہے. فیض آباد جو بڑی جیل ہے, اشفاق اللہ خان کا جہاں مزار ہے, اس جیل میں ہمارے کچھ علماء ربیع النور شریف کے پچھلے سطر میں گئے تھے, تو معلوم یہ ہوا جیلر نے کہا کہ بھئی مولانا لوگوں آپ تو یار کچھ کرتے نہیں, آپ لوگ
مجھے پتا ہے اس جیل میں جتنے مسلمان بند ہیں اس میں 75 سے 85% بے قصور بند ہیں، مگر کوئی قوم مسلم کا کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی لیڈر ان کی حمایت کرنے والا نہیں۔ ہم بریانی کھانے میں مست ہیں، اتنا ڈینگے مارے گا نا بیٹے، قسم خدا کے پچھلے سال تو 12 کیک بنایا تھا، اس سال 25 بنایا، سب ٹھوس کے کھا گئے۔ مراحہ کے سادات فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ ایک ہفتہ پہلے جرمنی کی سرزمین پر بچوں نے 3 سال 4 سال 5 سال 7 8 سال کے بچوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جلوس نکالا، اور جب پترکار لوگ پہنچے بیٹے تم نے جلوس کیوں نکالے، ان کا جواب تھا ہمارے ماں باپ ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، موبائل میں ویست رہتے ہیں۔ آپ سوچیے یہ احساس ان کو ہو گیا ہے جو ننگی دنیا میں رہتے ہیں، تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں مرتب ہوتا ہے؟ ماں ہے تو پگلائی ہوئی موبائل لے کے بیٹھی ہے، بہن پاگل ہو گئی ہے، بچیاں پاگل ہو گئی ہیں، پگلایا ہوا سکھیایا باپ پگلا گیا ہے، 24 گھنٹہ موبائل کے اندر بیٹھا ہوا اپنا دیدہ چھونکتا ہے اور اپنے اعمال کو جہنم کے لائق بناتا ہے۔ اس قوم سے سبق سیکھو جن کے ہاں تعلیم پر اتنا فوکس ہے، گھر بیچ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کوکن کی سرزمین کے مسلمانوں سے جو اپنا گھر بار بیچ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بمبے میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کوکن کے رہنے والے ہیں، ابھی حیدرآباد میں کچھ ہو گئے۔ آج کے تقریباً 30 سال پہلے میں وہاں تقریر کرنے گیا کوکن کے علاقے میں، تو ان سے میں نے پوچھا جو گھر کرائے پہ لے کے رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا مولانا کیا بتائیں، بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں بچہ ہمارا پڑھ لے گا نا تو ہم 1 سال میں اس سے 10 گنا زیادہ پراپرٹی خرید لیں گے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے بھی سوچا ہے نا؟ اس لیے تعلیم پہ زور دیں گے۔ مولانا بیچارہ پڑھاتا ہے مسجد مدرسے میں، اگر زیادہ کچھ بول دے تو قوم نہیں ان کی چھٹی کر دو دوسرا امام لے آؤ۔ جبریل کو بلا لو امامت کے لیے، ان کی خدمت میں ایک لیٹر بھیجو رجسٹری ایڈی، تاکہ جواب بھی آپ کا آ جائے۔ ایسا امام بھیجیے اپنی برادری کا، ایسا امام جو کھانا بھی نہ کھائے، پانی بھی نہ پیے، آنکھیں موند کے رہے، اس کی بیوی بچے بھی نہ ہوں، اور اللہ اللہ ہردم کرتا رہے۔ 2 سال پہ 3 سال پہ 2.5 سال پہ امام بدلو گے، تمہیں سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جبریل آئیں گے سکھانے کے لیے۔ اب تو ملک الموت آئیں گے تیری گردن دبوچ کے مار کے لے جائیں گے تجھے بیٹے۔ ہاں عجیب حال ہماری قوم کا ہے۔ کمیٹی کا آدمی ممبر کیا بن جاتا، اپنے آپ سمجھتا کہ میں اکبر بادشاہ ہوں۔ میں ایسے ہی اپنی مسجد میں بولتا ہوں۔ فرعون مت بنیے، اللہ نے موقع دیا ہے، قوم کا صدر بنایا ہے، کمیٹی کا صدر سیکرٹری بنایا ہے۔ قوم کا صدر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قوم کی خدمت کیجئے۔ بزرگی ناک چڑھانے میں نہیں ہے، بزرگی خدمت کرنے پہ آتا ہے۔ سیوا کیجئے، سیوا۔ تو اگر بچے مولانا بن گئے تو کسی کے باپ کا کیا بگڑتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں اور اللہ نے مولانا بنا دیا، روز بریانی، مرغا، قورمہ، کبھی بکرا، کبھی کیا، ماشاءاللہ خوب کھلاتا اللہ۔ اتنا بڑھیا بڑھیا کپڑے پہنتا ہوں، کبھی فلائٹ میں، کبھی 3rd AC، کبھی 2nd، کبھی 1st AC، اور ماروتی باپ روتا، سب تیار، آئیے حضرت، آئیے حضور، آئیے قبلہ، آئیے۔ ایسی قسمت کس نے پائی یار، اور باقی جو قسمت ہے۔ اگر بچے عالم بنتے ہیں نا، وکیل بھی پیچھے گھومتا ہے، ڈاکٹر بھی پیچھے گھومتا ہے۔ یار کیا رب نے قسمت دی، نبی کے دین کا علم دیا تو اللہ نے پوری دنیا کو عالموں کا خادم بنا دیا۔
ایک امام محمد رضا نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے علم و فضل کے جب دریا بہانے شروع کیے نا تو بڑے بڑے چانسلر، سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے لائر کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگتے اس کی چوکھٹ پہ دکھائی پڑے. پڑھیے تو صحیح اپنے آپ کو، تعلیم تو دیجئے، حاصل کیجئے تعلیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آفاقی میسج ہے جو 571 سال کے بعد عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد جب پہلی مرتبہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا تو اپنے محبوب کی خدمت میں جبریل کو یہ کوالیفیکیشن کا میسج دے کے بھیجا. کیا مطلب اس کا ہوتا؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا اس نے خون کی پھٹک سے. پڑھیے، ہمارا رب بڑی عزت والا ہے. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا. علم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ علم آدم کی وراثت ہے. ہم نے اپنے باپ کی وراثت کو گائے، بھینس، زمین، جائیداد سمجھ لیا ہے. نہ ہماری اصل وراثت تعلیم ہے. تعلیم جانور کو بھی انسان بنا دیتی. عرض کروں میں آپ سے، جس بم کا پتہ ہندوستان یا کسی ملک کا انٹیلیجنس بیورو پتہ نہیں لگا پاتا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ، سی بی آئی، ای ڈی، پی ڈی، جتنے ان کو پتہ نہیں چلتا، ایک کتا پتہ لگا لیتا ہے. لگاتا نہیں لگاتا ہے؟ ایک کتا. ایئرپورٹ پہ جائیے، اوہ چاروں طرف یہ پولیس والا کتا لے گھما رہا ہے. سب سے مشکل ایئرپورٹ میں نے بغداد کا دیکھا جہاں کم سے کم 3 مرتبہ تلاشی کتا لینے آتا ہے. دنیا کے ہر ایئرپورٹ کے لیے 3 گھنٹے چاہیے، بغداد کے ایئرپورٹ کے لیے 6 گھنٹے چاہیے. 3 مرتبہ تو مشین سے آپ کے سامان کو نکالا جائے گا، 3 مرتبہ آپ بس سے سامان اتاریے، سامان سائڈ میں کیجیے، آپ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں. آپ کتے تشریف لائیں گے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو سونگیں گے، پھر سامان سونگیں گے، پھر بس کو جب وہ پرمیشن دیں گے تب پھر آپ جلوہ فرما ہو جائے. بس میں 3 بار کتے آتے ہیں. وہ کتے جس کو ہم ایک ٹکڑا لقمہ دیتے کھانے کے لیے کبھی مار کے بھگا دیتے ہیں، مگر کتوں پہ محنت کی جائے نا تو کتے باوجود جانور ہونے کے اتنے قابل بن جاتے ہیں، لکھوں کا لاکھ میں بکتے ہیں اور اے سی میں سوتے ہیں. بڑے بڑے فوجی کمانڈر لوگ اس کی گردن کا پٹا لے کر کے گھومتے ہیں. جی چلیے آپ پیخانہ کرنے وہاں چلیے، پیشاب فرمانے وہاں چلیے. دیکھا ہے جانور، اگر جانوروں پہ محنت کی جائے جانور اتنا باوقار بن جاتا ہے. 3 سال پہلے دلی کی سرزمین پر ایک طوطا، پوپٹ، پیرٹ 9 کروڑ روپے میں بکا. 9 کروڑ میں. پتا ہے آپ کو اگر ایک انسان کا بچہ ایسے دبوچ دے تو کچومر سب باہر نکل آئے. طوطا کا 9 کروڑ روپے بکا. کوئی سونا لگا ہوتا اس کے اندر؟ جی نہیں. کیا تھا؟ کیا خصوصیت تھی؟ اس کے مالک نے اس طوطے کی ایسی تربیت کی تھی، آپ جو بولی بولتے وہ بولی وہ بولتا. کلمہ پڑھتا، درود پڑھتا، قرآن پڑھتا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اس طرح مستقل اگر ایک جانور پہ، ایک پرندے پہ محنت کی جائے تو جانور اور کتے، پرندے اتنے قیمتی بن جائے. او بندے خدا، تو آدم کی اولاد ہے، اگر اپنے بچوں پہ ہم اور آپ محنت کریں کہ ہمارے بچے قیمتی نہیں بن سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی عادتیں کچھ چھوڑنی ہوں گی. آپ بیڑی ٹھونس ٹھونس کے پئیں اور اپنے بیٹے کو بیٹے بیڑی مت پینا. اچھا تم تو میاں پیتے رہتا، بیڑی بھی، سگریٹ بھی، پوڑی بھی، اور ہم کو منع کرتے ہو. آج
کی تاریخ میں ہماری قوم کا فرد جو ہے ایک ایک آدمی کم سے کم نہیں تو 50 روپے کی پوری کھا جاتا ہے. غلط تو نہیں کہتا ہوں؟ ارے بکریاں پھیل بیچاری بکریاں ہر دم ان کا منہ چلتے رہتا ہے. انسان ہے کوئی جانور ہے؟ تو رول تو بنا یار, تو سسٹم تو بنا, کب کھانا ہے کب پینا ہے کب سونا ہے. جانور کی طرح کھائے گا, ایک کبھی خارج کیا ہے دوسرا پھر ٹھوس لیا. اچھا بات کریں گے نا تو یوں تھوڑی منہ ٹپک نہ جائے گا. جو دیکھتا ہوں میں بول رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے. مسلمان اپنے پیسوں کا مس یوز کرتا ہے, مسلمان غریب نہیں. 37 کروڑ کی آبادی ملک ہندوستان میں ہماری ہے. اگر آپ اس میں سے 10 کروڑ افراد کو پر ڈے کا 50 روپے کا خرچہ مان لیں, پان پوڑی بیڑی سگریٹ اور پھالتو کی چائے پر, آپ ذرا اس کا ملٹی پلائی کیجئے 10 کروڑ کو 50 روپے پر ڈے کے حساب سے منتھلی کتنا بنتا ہے اور سالانہ کتنا بنتا ہے. گنتی دم توڑ جائے گنتی. اتنے پیسے اگر ہم روک لینا تو ہم اللہ کی قسم پورے ملک ہندوستان میں مسلم قوم کے لیے سینکڑوں یونیورسٹی 2-4 سال میں بنا سکتے ہیں. آج رونا اس بات کا ہماری مسلم بچیوں کے لیے اسکول نہیں, کالج نہیں بچوں کے لیے ہمارے پاس. ہم مجبور ہیں ان کے کالج میں بھیجنے کے لیے جو ایسے کرتے ہیں. ہم مجبور ہیں ان کے اسکول میں بھیجنے کے لیے جہاں پر بے پردہ بچوں کو کوالیفیکیشن دی جاتی, تعلیم دی جاتی. ہم مجبور اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے. آخر یہ مجبوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی توند بھرنا تو جانا ہے, اپنی قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کا ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل, کوئی پروگرام اور پلان نہیں ہے. ایک باپ کا اپنے بیٹے کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرے. اپنے بچوں کو تو جانور بھی کھلاتا ہے یار, کتے بھی کھلاتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ بھی پالتے ہیں نا. ہمارے اور بچوں پالنے میں اور کیڑے مکوڑوں کے پالنے میں جانوروں کے کیا ڈفرنس ہے, کیا فرق ہے, مجھے بتائیے نا یار. کیا ہماری ذمہ داری صرف پالنے کی ہے, کھلا پلا کے شادی کر دیا بس فرصت ہماری؟ جی نہیں, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں ایک اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں, تعلیم یافتہ بنائیں, تہذیب یافتہ بنائیں, اچھے اور بڑے برے کی تمیز کرنے والا بنائیں, چھوٹے اور بڑوں کا احترام جانے وہ کہ بچوں سے پیار کیا جاتا ہے, بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. ایسا ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہیں لوگ موبائل میں ایسے بزی رہتے ہیں, بچے پیں پیں روتے رہتے ہیں, وہ ایسی بزی ہیں مائیں, ہاں کوئی سین چھوٹنے نہ پائے. تمہاری آنکھوں میں جہنم کے سیسے پلائے جائے گا. آج تمہیں مٹر گشتی سوچتی ہے نا, رات بھر لیے موبائل پڑے رہتے ہو پگلائے ہوئے لوگوں. دنیا ریہرسل کر رہی ہے, دنیا جوڑو سیکھ رہی ہے, کراٹے سیکھ رہی ہے, فوجی بن رہی ہے, طاقت کا پردرشن کر رہی ہے. کیا تم اپنا دفاع کرنا بھی نہیں جانتے؟ اگر کوئی چور آپ کے گھر پہ چوری کرنے آئے, کہ اپنے گھر کا تحفظ کرنا بھی آپ کا یہ آئین نہیں ہے, ملکی حق نہیں ہے؟ بے قصور کوئی مسلمان بند کر دیا جائے جیل میں, تو کیا اس شہر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوچھ سکے پرشاسن سے آپ نے کس جرم میں ہمارے بچے کو, ہماری قوم کے بچے کو جیل میں ڈالا ہے؟ یہ بزدلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, وہ جانتے نہیں کہ کون سی دھارا کب لگائی جاتی ہے. اس لیے ظالم آنکھیں موند کر کے مسلم قوم کے ان بچوں پہ جو گریجویٹ بننا چاہے
چاہتے ہیں, جینیس ہوتے ہیں, تو بہت شاندار مستقبل جن کا ہوتا ہے, ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جیل میں ٹھونس دیتے ہیں. مقدمہ چلتا رہتا ہے. 25 سال بعد کورٹ فیصلہ دیتی ہے, اس بچے کو ہم نے باعزت بری کیا. حرام کھورو, تم نے 25 سال کھا لیا اس بچے کا اور تم کہہ رہے باعزت ہم نے بری کر دیا کون کے بچے کو. لیٹسٹ معاملہ بھی اکشردھام کو جو حملہ ہوا تھا گجرات میں کسی مندر پہ, کتنے مسلمان جیل میں ڈالے گئے تھے. ابھی 2 سال پہلے گجرات کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جن مسلمانوں کو اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا تھا ان سب کو باعزت بری کیا گیا, ان کا کوئی قصور نہ تھا. تو ان کمینے پولیس والوں پر کیا کیس بنتا ہے جو بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی مذہب کے فرد کو جیل میں ٹھونس دیتے اور ہم خاموش ہو کے اسے برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ملکی حق ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ایک مسلمان, ایک ہندو, سکھ, عیسائی, ہر دھرم کے ناگرک کسی بھی ادھیکاری سے پوچھ سکتا ہے بخاری ہو کون ہو تم. لیکن یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ پڑھیں گے. گھسیارا بن کر یہ کام نہیں چلے گا بھائی. میرے نبی ان پڑھوں میں آئے تھے, باسا امیین رسولا هو الذی باسا فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول پیدا کیا اور اس کا کام کیا ہے, وہ لوگوں پہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ایسی تلاوت کری نہ آیتیں, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پڑھیے, قوم میں ننھے ننھے بچوں کی تنظیمیں بنائیے, چھوٹے بچوں کی, تاکہ وہ بچے محنت کریں. ہم ہی قیامت تک تو زندہ رہنے والے ہیں. بڑا المیہ ہماری قوم کا یہ بھی ہے نا, جو لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرے بھی نہ اور قیامت تک ہم ہی صدر رہے قوم. ایسا کبھی ہوا ہے؟ موت نے اب تک کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے, یہ دھیان رکھیے. اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ, موت کا آہنی پنجہ تمہارا گلا دبوچ کے تمہاری روح لے کے جائے گا. اب تک کوئی بھی پیدا ہونے والا موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے. تو پھر یہ تصور کیوں ہے کہ ہم ہی زندگی بھر سٹیا گیا ہے 90 سال کی عمر, پھر بھی لالسا یہ ہے کہ اس بار پھر صدر بن جاتے. چلنا نہیں آتا, کانپ رہا ہے جل جل کر کے, پھر صدر بننے کے چکر میں. ارے افراد تیار کیجئے, تیرے مرنے کے بعد کم از کم تیرے بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا تو بن جائے کوئی. افراد تیار کیجئے. وہ قومیں بہت زیادہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن و تابناک بناتی ہیں جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی نسل کا بھوش دیکھ لیتی ہیں. اب مجھے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ہماری قوم کو سنبھالنے کے لیے ہم نے افراد تیار کر دیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اس نئے نما کی سرزمین پر کیا حالات ہیں. بچوں کی, نوجوانوں کی تنظیم بنائیے اور ان تنظیم والوں کو کام کرنے کا موقع دیجیے, حوصلہ افزائی کیجیے. وہ بڑے لوگوں سرپرستی کرو, بچوں کی, چھوٹوں کی تربیت دو ان کی, تاکہ وہ کام کریں اور آپ کے شہر کا نام ہو. بچوں میں حوصلہ ہوتا ہے کام کرنے, لالچ ہوتا ہے کام کرنے, بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے بچوں کے. بچوں کو پروتساہن دیجیے, تنظیمیں بنائیے. مجھے خوشی ہوئی کوئی تنظیم یہاں فیضان غریب نواز کے حوالے سے اس نام سے بنی ہے جو دینی کام کر رہے ہیں. اس طرح اور تنظیمیں بننی چاہیے جو کام کریں ماشاءاللہ. جب ہمیں موت آئے نا, تو موت جب آئے تو اس کو گلے لگائیں, تو ہم مسکراتے ہوئے گلے لگائیں. موت اب ہمیں مرنے کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسسٹنٹ تیار کر رکھے, ہم نے اپنے نائب بنائے. میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے خطاب سن لیا قاضی صاحب قبلہ کا. میں تھوڑا کچو کے لگا رہا ہوں, آپ کو شاید کوئی بیدار ہو, کوئی جاگ جائے.
کسی کی آنکھیں کھل جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضور ان پڑھوں میں پڑھانے کے لیے آئے تھے. حالانکہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور تو ان پڑھ تھے، معاذ اللہ امی تھے. امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہوتا ہے. ام کے معنی ہوتے ہیں ماں کے، ام کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، ام کا معنی ہوتا فاؤنڈیشن کے، ام بنیاد کو کہتے ہیں. ام القرآن مکے کا نام ہے. ایک ایک لفظ کے 70 معنی آتے ہیں. حضور ام القرآن میں پیدا ہوئے. حضور پوری کائنات کی اصل ہے. اصل سے رشتہ مضبوط بنا کے رکھو، اس لیے کہ جو پتا اپنے درخت سے ٹوٹ جاتا ہے نا، اصل سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ لوگوں کے پیروں میں روندا جاتا ہے اور نالی اور گٹر میں جا کے پڑا رہتا ہے. اس لیے اور دنیا کے لوگوں اپنے مصطفیٰ جو ہماری اصل ہے ان سے رشتہ غلامی مضبوط بنا کے رکھو تاکہ پیروں میں روندے نہ جائے. آج کیوں مسلمان ذلیل؟ فلسطین 90 سال سے جل رہا ہے. بیت المقدس ظالموں کے نشانے پہ ہر دن 2 4 5 لاشیں فلسطینی مسلمانوں کی خون اور خاک میں تڑپتی ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں دکھائی پڑتی ہے. ملک شام میں تقریباً 2500 سال سے خانہ جنگی چالو ہے. 10 لاکھ بچے جن کے باپ اور ماں مر گئے ہیں ان کی پرورش ترکی میں ہو رہی ہے. کبھی احساس ہوا؟ کیا وہ تصاویر آپ نے نہیں دیکھی ہیں؟ جن بچوں نے کھانے کی بنیاد میں کھانا نہیں ملا، انہوں نے اللہ کے نام سے دعا کی، اللہ مجھے کم از کم موت دے دے، عزت کے ساتھ مر جائیں گے تو تیرے پاس آئیں گے تو کھانا تو کھانے کو ملے گا. کیا اس لڑکی کا پوز ہماری مائیں بہنیں بھول گئی ہیں جو فلسطین کی زمین پر 10 سال کی بچی تھی، دوپٹہ اس کے سر پہ نہ تھا. فوٹوگرافر نے اس بچی کا فوٹو کھینچنا چاہتا، اس نے کہا تھا بھائی جان میرا فوٹو مت کھینچنا، ابھی اس وقت میرے سر پہ دوپٹہ نہیں. کیا اس لاش کو آپ بھول گئے جو سمندر کے کنارے 4 سال بچے کی لاش ڈبکیاں لگاتے ہوئے دنیا کو کیا میسج دے گئی تھی؟ اور دن بھر بکریوں کی طرح کھانے والوں، صبح چائے بریانی ناشتہ ٹھوسنے والوں، دوپہر کو تود کھلا کے کھانے والوں، شام کو کھا کھا کر سو جانے والوں، کبھی غریبوں کی غربت کا تمہیں احساس ہوتا ہے؟ جن ماؤں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں. کیا 2002 کا کیس بھول گئے گجرات کا؟ آج ہمارا نوجوان بہت ہنستا ہے. ہم نے ان بچوں سے ملاقاتیں کی ہیں جو بچے ہنسنا بھول گئے. ہنسنا 2002 میں میں بھی حج پر تھا، اس وقت جب حادثات ہوئے. جب ریفیوجی کیمپ میں گیا جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا تھا، معلوم یہ ہوا وہ ایسے آسمان دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے. پتہ ہی چلا کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو پیڑوں میں باندھ کر ان کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا. ماؤں بہنوں بچیوں کے پیٹ سے بچے چیر کر نکالے گئے اور ان کو اچھال کر کے نیزوں پہ مار ڈالا گیا. بہت جلدی بھول جاتے تم. کیا ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا عزم نہیں کر سکتی کہ ہمیں پردے میں رہنا ہے، کنیزِ فاطمہ بن کی زندگی گزارنا ہے، ہمیں اپنے عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہر سرحد کو پار کر جانا ہے؟ کیا ایک بھائی اپنے بہن کی آبرو بچانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مر جاؤ، مرنے سے پہلے تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں دنیا میں. کتنی مائیں اور بہنیں ہیں. لوگوں نے نمک زیادہ ہوا تو طلاق دے دیا اپنی بیویوں کو، مرچی زیادہ ہوئی طلاق دے دیا. کچھ بڑا ہے تم؟ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ ان ابغض اللہ الحلال الطلاق. سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک طلاق ہے. کتنے اہتمام سے شادی ہوتی ہے، 6 مہینے سے پلاننگ تیار ہوتی ہے. کہاں سے ڈی جے بنے گا، کہاں ناچا جائے گا، کہاں گایا جائے گا، پنڈال کہاں لگے گا، کارڈ کیسا چھپنا چاہیے.
جمائی پخش کا نام کہاں آنا چاہیے، نلیال کا کدھر آنا چاہیے، ددھیال کا کدھر آنا چاہیے، کھا پی کے ٹھوس ٹھاس کر کے، اور پھر وہ دن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کی بڑی شان سے شادی ہوئی تھی، سال بھر نہیں گزرے دونوں الگ ہو گئے۔ کبھی کبھی وکیلوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آتے جاتے راستے میں۔ فیض آباد سے سلطانپور تقریر کرنے جا رہا تھا، میرے بڑے وکیل تھا فیض آباد کورٹ کا۔ اب مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تقریر کرتا ہوں، اسپیچ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کبھی کیا آپ لوگ طلاق پہ تقریر نہیں کرتے؟ میں کہا کیوں؟ تو ہماری کورٹ میں بہت ساری مسلم عورتیں دو بچے تین بچے لے کے آتے ہیں، ایک گود میں ہوتا ہے، ایک انگلی پکڑے رہتا ہے، ایک پیچھے چلتا آتا ہے۔ وہ برس سے اپنے شوہر کے طلاق دیے جانے کے خلاف سنگھرش کرتی ہیں کہ کچھ روپے ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ بڑا احساس ہو اس کو۔ کیا دو بات مائیں بہنیں برداشت نہیں کر سکتی شوہر کو؟ آقا فرماتے ہیں اگر گھر میں میاں بیوی ہیں، دونوں میں کسی غصہ ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں تم کن ہوتا ہی رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ مردوں تم فوراً باہر نکل جاؤ، تم فوراً باہر نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے بیچ میں آ کر کے 1 سیکنڈ میں نکاح کا رشتہ توڑ دے۔ تم باہر نکل جاؤ فوراً۔ عورت کو باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا سرکار نے، مردوں کو حکم دیا تم باہر نکل جاؤ۔ عورتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ آئیے نبی سے پوچھیں، آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے۔ حضرت انجشا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اونٹ کے اوپر کجاوے باندھے ہوئے تھے، اس میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے حضرت انجشا چل رہے تھے، اونٹ تھوڑا تیز چلا رہے تھے، نبی کے سامنے سے گزرے، آقا نے فرمایا روایتک یا انجشا رفقا بالقواریر، انجشا اونٹ دھیرے چلا، اس میں کانچ کے آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزت آبرو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھیں اگر دامن عفت پر ایک بھی بدکاری کا چھینٹا آ جاتا ہے نا، زندگی بھر لوگ اس کو تانا دیتے۔ اس لیے او اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں بہنوں، اپنے عفت و ناموس کی حفاظت کرتے رہو۔ تم کسی خاندان کی آبرو، کسی باپ کی آبرو ہو، کسی ماں کی آبرو، کسی بھائی کا وقار ہو، کسی بہن کا وقار ہو، کم از کم تمہیں احساس ہونا چاہیے اگر ہم کلنکت ہوئے تو ہمارا پورا خاندان جو ہے، رہتی دنیا تک لوگ ہمارے خاندان پہ انگلی اٹھائیں گے۔ یہ ذمہ داری آپ کی۔ ضرورت اس بات کی، ہمارے علماء اس بات کو گفتگو کیا کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے خطابات تقریریں ایسے عناوین پہ ہوتی ہیں کہ لوگ خوب نعرے لگائیں، شمس الدین قادری زندہ باد زندہ باد۔ ایسے زندہ باد سے تو مردہ باد ہی ٹھیک ہے جس قوم کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اے بسا آرزو کی خاک شدہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات میں بھی کچھ ایسا ہو جاتا تھا۔ اما عائشہ نے ایک دن کہا آپ بھی کیا اس بڑھیا کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کا نام، حضور اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو سرکار کے قلب ناز کو ٹھیس پہنچی، کہا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ مت کہا کرو، جب مکے میں کوئی نہیں تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ نے 2 شوہروں کی بیوہ سے میری شادی کروائی، ہماری جتنی اولادیں ہوئی ہیں ایک کے علاوہ وہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ہمارے حضور انتقال کے وقت تک خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں نا، ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کبھی بھی اپنی زبان پر ایسا لفظ استعمال نہ کیا جس سے قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی۔ ہم نے کہاں دیکھے ہیں تعلیم مصطفیٰ؟
خوشحالی کے ماحول میں پیدا ہوئی ہے نا. ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو باپ کو کماتا ہوا دیکھا ہے. ماؤں کے قدموں کے نیچے بلا شبہ جنت ہے, لیکن باپ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے جس کا کوئی مقام نہ ہو. باپ کے بھی رتبے ہیں. جنت کی چوکھٹ تو ماں کو قرار دیا گیا ہے نا, مگر جنت کی پیشانی کو باپ ٹھہرایا گیا ہے. ماں گھر میں رہتی ہے, باپ کتنی محنت اور مشقت سے کماتا پتا ہے. ہم دبئی بھی 1 سال رہے ہیں. یہاں گھر سے لوگ کمانے جاتے ہیں نا, کہیں 4 گھنٹہ روٹی پکاتے ہیں, 2 گھنٹہ کسی کی گاڑی صاف کرتے ہیں, پھر 1 گھنٹہ کسی کا مال اپنی پیٹھ پہ لا کر کے اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں. کبھی وہ باپ بتاتا نہیں گھر والوں کو کہ میں ایسے ایسے پیسے کماتا ہوں. یہاں بیٹے میرا اور دبئی کما رہا ہے, گڈو کے پاپا سعودی کما رہے ہیں. پوچھ اس سے, اس بڈھے سے, اس آدمی سے, اپنے شوہر سے کس طرح کی کمائی کرتا ہے. سر کا پسینہ پیر تک, اللہ گواہ ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. صبح بندہ ناشتہ نہیں کرتا ہے, یہ پیسہ بچ جائے گا تو بچوں کے کام آئے گا. 2 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانا کھاتا ہے, پیسہ بچے گا تو بچوں کی فیس بھری جائے گی. اور یہاں کیا کرتے ہیں, بیٹے جب نکلے نا گھر سے موٹر سائیکل, کچھ کام نہیں ہے. نینوا سے پہنچ, کہاں سے ہم لوگ آئے, انارا سے, وہاں تک جائیں گے. کون سا ان کا ابا سعودی کما رہا ہے. بدبختو, پیسوں کی قدر کرو. پیسوں کی, پیسے بڑی محنت سے آتے ہیں. جس وقت تم کما کے اپنا پیسہ خرچ کرو گے تمہیں احساس ہوگا پیسوں کی قدر و قیمت کیا ہے. ابھی باپ کماتا ہے نا, اس لیے احساس نہیں ہے. بچوں اپنے باپ کی کمائی کی قدر کیا کرو, اور تو اپنے شوہروں کو تانا مت دیا کرو, اور اپنے شوہر کی کمائی سے زیادہ مطالبہ مت کیا کرو. صبر و شکر بھی کسی چیز کا نام ہے نا. آقا فرماتے ہیں اللہ کی پناہ ایسی عورتوں سے جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا مطلب اس کا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں شوہر کی آمدنی کم ہے اور بیوی کا مطالبہ زیادہ ہے. اللہ خیر کرے گا, اس زمانے میں کوئی 10,000 روپیہ کما رہا ہے نا تو 10,000 روپیہ میک اپ پہ تشریف لے جاتا ہے. جی, جو نیا جوڑا آیا بازار میں پہلے چاہیے ہم کو اسی رنگ کا چپل بھی, اسی رنگ کا کان میں جھمکا اور بالی بھی, اسی رنگ کا سارا سیٹ ہونا چاہیے. اب کہاں سے لائے بیٹا, کہاں سے لائے؟ یہ حالات ہمارے ہیں. آقا فرماتے ایسی عورتوں سے اللہ کی پناہ جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے پورا کر دیتی. ایک خاتون کا میں نے واقعہ پڑھا, 2-3 بچے ہو گئے اس کے, تب تک وہ لڑتی رہی اپنے شوہر سے, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, یہ مجھے چاہیے, فلاں موبائل مجھے چاہیے. اب تو سب چل گیا نا فیشن, کسی کو دیکھ لیا کہ وہ اتنا بڑا, دادی کی اماں کسی کے ہاتھ میں ہے نا موبائل کی, دادی اماں, نانی اماں, تو ہمیں بھی وہی چاہیے. وہ پہلے شادیاں ہوتی تھی بہت دور, ہمارے علاقے میں یو پی میں لوگ بہت دور شادی کرتے تھے بچیوں کی, کہ اگر سسرال میں کچھ ٹن پن ہو نا تو ہمارے تک خبر آتے آتے سب معاملہ سلٹ جائے. اس خبیث موبائل کی دادی اماں نے سارا معاملہ بگاڑ دیا. کچن میں تو ہاں امی, ارے ابھی انڈا بنا رہی ہوں, ابھی پکوڑی بنا رہی ہوں. کیا تھنکنگ یار تمہاری, کچھ ضروری ہے تم 24 آور موبائل پہ بزی رہو؟ یہ وقت اپنے بچوں کو دو, اپنے بچوں کو ان کی تعلیم پہ, ان کی تربیت پر, ان کی حوصلہ افزائی پر, ان کی صحت پر خرچ کرو. یہ وقت اگر تم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دی اور تمہاری اولاد آوارہ ہو گئی, اس کی سزا تمہیں دینے روک, اللہ تو سزا دے گا نا, کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں. اس خاتون نے بار بار ٹارچر کیا, تم یہاں لے کر نہیں آتے ہو. وہ بندہ جاتا کمانے کے لیے, کبھی یہ کام کرتا, کبھی وہ کرتا, کبھی وہ کرتا, کبھی کسی طرح سے مطمئن کریں اپنے بچوں کو. جیسے گھر پہنچتا پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتے. اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مر جائے تو ٹھیک ہے,
یہ بیوی کہتی ہے۔ ایک دن اس نے پرچہ لکھا اپنی بیگم کے نام اور لکھ کر کے اپنے تکیا کے نیچے رکھ دیا کہ بیگم ابھی پیسہ نہیں مل پا رہا ہے، کمائی زیادہ نہیں ہے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، ابھی اللہ نے برکت نہیں دی ہماری کمائی میں، اور میں عنقریب تمہاری خواہش پوری کروں گا، یہ کروں۔ جب وہ حوصلہ افزائی کے لیے اس نے لکھ دیا پرچہ، اور لکھ کر کے رکھ کر کے جب نکلا تو بیگم نے یہ فرما دیا اللہ کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ ابھی گھر سے نکلا تھا، اپنے محلے سے دوسرے محلے میں گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا۔ اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کے لیے کسی کے لیے ایسے غلط جملے استعمال مت کیا کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے زبان سے نکلی بات ادھر قبول کر لی، شور مچا، ارے وہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے مر گیا مر گیا۔ رفتہ رفتہ وہ بات دوسرے محلے سے اس کے محلے میں آئی، اس کے گھر تک پہنچی، بیگم تک۔ اب بیگم دوڑتی بھی گئی، وہاں دیکھا تو ان کے شوہر نامدار، ان کا اکبر نام تھا، تو دیکھا وہی مرے پڑے ہوئے۔ اب لے کے ارے اکبر لوٹو، ارے اکبر گھاس لوٹائے گا، اب اکبر لوٹ کے آئے گا۔ دنیا چاہتی ہے جیسے دنیا ننگی ہے مادرزاد، ویسے مسلمان کی عورتیں بھی ننگی ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا ایک جانور کا دن آتا، ویلنٹائن ڈے، جانور کا دن، آپ نے بھی سنا پڑا ہوگا، ویلنٹائن ڈے، جنگلی جانور بننے کا دن۔ پھر دوسرا کریز چلا می ٹو، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کی میننگ پوچھی لوگوں سے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ جس بھی مرد نے عورت نے اپنے ہوش و حواس میں اب تک جتنا جرم، گناہ، بے حیائی، بے شرمی کی ہے، اس کو خوشی خوشی بیان کرے، اس کو می ٹو کہتے ہیں۔ وارے جانور، ابھی پچھلے سال ایک نیا تیسرا کریز چلا، میرا جسم میری مرضی، کیا جنگلی پن ہے۔ کان کھول کے سن لو، نہ تمہارا جسم ہے نہ تمہاری مرضی ہے، تمہارے باپ نے تمہارا جسم دیا ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا، اللہ نے تمہیں جسم دیا، تو جسم تمہارا نہیں ہے تو تمہاری مرضی کیسے چلے گی؟ مطلب ہے کہ بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ پاکستان میں زیادہ چلا، پھر ہمارے ملک میں آ گیا، چوتھی بیماری ہمارے ملک میں بھی آ گئی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ایسے ایسے کلب کھولے گئے ہیں، جن کلبوں میں بڑے بڑے لوگ، ارب پتی لوگ اپنی اپنی مرسڈیز کاروں میں اپنی اپنی بیگم کو بٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ بیگمیں تو کاروں میں بیٹھی رہتی ہیں، یہ سب جو بڑے بڑے دجال ہوتے ہیں نا، حرام خور، آ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے کار کی چابیاں ٹیبل میں ملا کر ساری چابیاں یوں گول کر دیتے ہیں۔ اب جو آدمی جو چابی اٹھا لے، جس کی گاڑی کی چابی آ جائے، اس کی گاڑی کو اس کی بیوی سمیت لے جاتا ہے۔ 7 دن کے بعد پھر آتے ہیں جنگلی جانور، یہ بیویوں کو ٹرانسفر کر کے اپنی عیاشیوں کی سیز سجاتے ہیں۔ او مسلم قوم کے لوگوں، یہ جنگلی پن، یہ بےہودگی، یہ بے شرمی آج اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ خدا نہ کرے ہماری قوم میں بھی یہ بیماری پیدا ہو۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہوا، تعلیم مصطفیٰ کی روشنی نہ آئی، اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہمارے بڑوں نے اپنے بڑا پن کا اظہار نہ کیا، معاشرے کے ذمہ داروں نے اپنے معاشرے کو کوآپریٹ نہ کیا، وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی شعلے جوالا بن کر کے آبادیوں کو خس و خاشا کی طرح بہا لے جائیں۔ نبی تعلیم دینے آئے تھے، آیتیں تلاوت کرتے اور دل صاف کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، مصطفیٰ کی دوسری ذمہ داری ہے دل صاف کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے کپڑا صاف کیا جائے، اگر ہمارے کپڑے داغدار ہو جائیں تو اس کو دھلنے کے لیے لکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، صابن، سرف، آلہ والا اور گھاس لیٹ کے 2-4 بوند، کبھی لیمبو کے 2-4 قطرے، تب داغ صاف ہو جاتا تھا۔ کپڑے صاف کرنے کے لیے صابن کی، سرف کی، لکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کیسے صاف کیا جائے؟ کبھی سوچا کہ دل چیرا تو جا نہیں سکتا ہے،
ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर जब वो छल्ला बिठाता कमीना तब भी 2-4 लाख छीन लेता है, और बाईपास की नौबत आ जाए ना तो 5 लाख के नीचे हिस्से का हिसाब नहीं बैठता है, और पहले आप दस्तखत कर दीजिए, मर गया तो तुम्हारा, जिया तो तुम्हारा, हमारा 5 लाख है। यही हो रहा है ना। दिल साफ कैसे किया जाए? लिक्विड तो लगाई नहीं जा सकती, दिल सरफ से धुला नहीं जा सकता है, आला से उसको साफ किया नहीं जा सकता है, नींबू और घासलेट के बूंदे डाल नहीं जा सकती दिल पर। दिल कैसे साफ किया जाए? सूफिया फरमाते हैं, लोगों जैसे कपड़े गंदे होते हैं वैसे दिल भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन दिल जब गंदा हो जाए तो उसे धुलने के लिए किसी लिक्विड की जरूरत नहीं होती है। जब घर भर सो जाएं, अकेले चुपके से उठिए, वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और शर्मिंदगी के आंसुओं से अपने दिल के ऊपर लगे हुए धब्बों को दिलना शुरू कीजिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरके इंफियाल के। आपके चंद कतरे आंसू गिर जाए ना अल्लाह से शर्म करके, तो दिल के अंदर लगे हुए दागदार गुनाहों के धब्बे अल्लाह ऐसे धुल देता। मन ताबा व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो शख्स तौबा कर ले, अच्छे काम करने लग जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अभी हमें मौत नहीं आई, मरे नहीं, अभी अल्लाह छुट्टी दे रखी, भी मोहलत है। कहीं ऐसा ना हो फजर के बाद जब मुअज्जिन अजान दे तो अजान देने के बाद ये ऐलान फरमाए, बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है, फला इब्ने फला फला मोहल्ले के रहने वाले आज रात में सोए थे, सुबह उनका जब देखा गया तो सोते ही रह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की जनाजे की नमाज ज़ोहर बाद होगी, फातिहा 3 दिन बाद लगाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी का इस तरह ऐलान। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लायरा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं ना तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है। हम जिम्मेदार नहीं है ना, इसलिए पता नहीं जिम्मेदारी क्या होती मुसलमान बनने के बाद। अगर जिम्मेदारी होती ना तो इस मस्जिद में फजर में 10 नमाजी नहीं होते। हजरत आप क्या कितने होते हैं? जो सूरत ऐन की है वही गैन की, सिर्फ नुक्ते का फर्क होगा, कहीं एक ज्यादा होगा कहीं एक कम होगा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों, तुम भी नमाजें पढ़ा करो, सिर्फ मर्दों पे नमाज फर्ज नहीं। तुम अपने शौहरों की कब्र में मरने के बाद नहीं जाओगी ना, तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में जाएगा। हर एक को अकेले आला हज़रत मतें, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। ऐसा पैक किया जाता, अल्लाह कसम, ऐसा मुर्दे को पैक किया जाता है, चाहे कितना मालदार क्यों ना हो। BMW रखिए ना, उसको साइड में कर देंगे, हवा ना लगे मुर्दे की। BMW मर्सिडीज कारो साइड में कर। क्या रखते हैं? जब फातिहा लगती है तो जूता, चप्पल, टोपी, कुर्ता, पिजामा, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, जो जो खाता था वो सब लाकर रख देंगे। 1-2 बार हमको भी कहीं फातिहा करने का इस तरह इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता था कि ये क्या क्या करता। मैंने कहा भाई वो लैपटॉप कहाँ गया? अबे उसको तो लाके रखना कम से कम, सब तो तूने लाके रख दिया, लैपटॉप साइड में कर दिया। ओ लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मर्सिडीज कारी में तो कार में तुम्हें कब्र तक नहीं ले जाएंगी। जैसे कोई मरता है, डेड बॉडी नापी जाती है, नाप के कब्र खोदी जाती है। इतने इंजीनियर माशाल्लाह पैदा हो जाते हैं उस वक्त, जनाजा नहीं पढ़ते, सब वहीं खड़े होंगे कब्र के पास। ऐसा लगता है शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके आए। अरे जो काम आधे घंटे में हो सकता है, ये मजदूर 2 घंटा लगवा देते इंजीनियर।
آنکھ کھودے کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر جب اس کو اتار دیتے ہیں نا قبر میں، جب تختہ رکھنا شروع کرتے ہیں، اگر اتنا بھی صورت ارے بند کیجیے بند کیجیے ادھر کھلا ہوا ہے، بیچارے نے دوبارہ کیا بگاڑا یار، تھوڑا کھلا ہی رہ جائے تو کیا ہونے والا ہے. ایسا پیک کریں گے. یہ پنکھا چل رہا تو ہوا لگ رہی تھوڑی دیر، نہ چلتا پنکھا تو گرمی سے میں بھی میرا برا حال ہوتا. کیا کسی نے آج تک اپنے مرے ہوئے باپ یا ماں کی قبر میں چلو یہ پنکھا نہ چلا وہ ہاتھ والا ہی رکھ دیتا؟ رکھا کسی نے؟ گدا بچھایا کر، ارے یار نیا نیا کپڑا پہن کے آپ کا ابا گیا ہے قبر میں تو کفن داغدار ہو، گدا بچھا دیا آپ نے؟ کبھی کیا کسی نے ایسا؟ ایسا پیک کر کے آئیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مرنے والے پہ رو رہے ہیں نا کاندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اگر یہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو ایک بھی ہنی پہ سب بھاگ جائیں گے چھوڑ کر کے. کیا خیال ہے اگر مردے کو آپ لے کے جا رہے ہو قبرستان، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ مردہ کفن بن کے بیٹھ جائے، ایسا پٹک کے لوگ بھاگیں گے اس کو. کسی کے پجامے خراب ہوں گے، کسی کے پردے خراب ہوں گے، بھوت بن گیا. یہ ہوگا نا. ارے یار جو بندہ اپنے آپ نہا نہیں سکتا، آپ کے مدد کے بغیر اپنی خبر تک نہیں جا سکتا، وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ سوچو. تو قبر ڈیڈ باڈی ناپ کے بنائی جاتی ہے. 2 دن کے بعد آدمی کی لاش پھٹنے لگتی ہے اور یہ باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. اس لیے سیب جیسے گال پر غرور کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی طاقتوں پہ ناز مت کیا کرو، اللہ کا شکر منایا کرو کہ اللہ نے تمہیں ٹھیک بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. ہم آپ بہت خوش، جنت کے حور و غلمان بھی ہمارے سامنے نہیں ٹکنے والے، پریاں ان سے بھی خوبصورت ہم اور آپ ہیں. تو جب خوبصورتی ہمیں ہمارے رب نے ایسی دی ہے تو ہمارا کردار خوبصورت کیوں نہیں؟ نماز وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی، آپ نے کی ہے نا آپ کو ملے گی. اس دن ملے گی جب آپ کا باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہے. یہاں تو وہی عمل کی بات، حلال کمائیے، حلال کھائیے، نظروں کو نیچے رکھا کیجیے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کیجیے. اللہ بڑا کڑا حساب دیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور یہ مت سمجھنا لوگ ارے مولانا آپ اپنا کام کیجیے ہماری قبر میں آپ جائیں گے. تو تیرا باپ تیری قبر میں نہیں جاتا، مولانا کی جان پھالتو تیری قبر میں جانے کے لیے. مولانا ہماری خبر میں ہے، تمہارا باپ نہیں جاتا تمہاری خبر میں، ہم کیوں جائیں تیری خبر میں؟ تیری خبر میں ہم ہماری خبر میں. تم نے کوئی سسرال سمجھا خبر کو؟ جا کے پوچھ کبھی اپنے قبرستان کے اندر جا اکیلے اور کسی بھی قبر کے قریب کھڑے ہو کے پوچھنا ابا حضور طبیعت شریف کیسی؟ وہ تمہیں خاموشی قبرستان کی تمہارے دماغ پہ ہتھوڑے لگائے. ظالم، تم جس کو دفن کر کے آئے ہو اور اس امید پہ ہو شاید تمہیں قیامت تک کے لیے رخصت دے دی گئی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سوچتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے گا. آنکھ کہاں استعمال کیا، کان اس کا کیا درپیوگ کیا، زبان کس کام میں استعمال کی، دماغ کس کام میں لگایا، ہاتھ پیر کس کام میں لگائے، دل گردہ کلیجی کہاں استعمال کیا. اللہ کا نبی فرماتا جب تک بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا حساب نہ دے لے گا پیر اٹھانے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی. وہ ہندوستان کی پولیس نہیں ہے کہ 5 روپیہ لے کے سرک جائے. ہاں بڑی سخت پکڑ ہے. میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، 2 بات اس حوالے سن لیں، اس کے بعد گفتگو کو فل اسٹاپ لگاؤں.
جب جب میلاد کا مہینہ قریب آتا ہے تب تک ایک طبقہ جو ہے اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ساری ایکٹیویٹیز ان کی میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے. یہ 20-20 روپے کی جھنڈیاں کتنی طاقتور ہیں کہ بڑے بڑے دجالوں کے سینوں میں گھل جاتی ہیں. ہاں 20 روپے کی جھنڈی، اس کے خلاف ایک مسلسل مہم چل رہی ہے. یہ حرام، یہ ناجائز، یہ شرک، یہ بدعت. ثبوت ہے کوئی؟ پورے ملک میں سارے وہابیوں دیوبندیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے اصلی باپ کی اولاد ہو تو میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ منائے جانے والے خوشی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جھنڈی لگاتے ہیں، جھومر لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، گھروں کو بکے نو بناتے ہیں، کھانا، اس کے بارے میں ایک بھی ریفرنس دے دو قرآن و حدیث سے، یہ جائز نہیں ہے. ایک دلیل کیا ہے؟ دلیل تو 74 سال سے 74 ایئر سے کانپور کی سرزمین پر اتر پردیش میں جمعیت علماء ہند کے دیوبندی کٹھملے لوگوں نے ہر سال 12 ربیع النور کو جلوس محمدی نکالا ہے، اور کل بھی نکالا. 5 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے ان کے ملوں نے اعلامیہ جاری کیا، گزشتہ 2 سال کورونا پیریڈ میں جلوس محمدی نہیں نکالا جا سکا، اس سال پرانے شان و شوکت کے ساتھ 12 ربیع النور کو جلوس محمدی نکالا جائے گا. 4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اس جلوس میں. او وہابڑو، کم از کم تمہارے باپ سے پوچھ لو تم کیسے کرتے ہو جلوس؟ کہاں لکھا ہوا تمہارا باپ کر رہا جلوس نکالتا ہے؟ سنی کا تو چھوٹا جلوس ہوتا ہے، نینوا کا چھوٹا ہی رہا ہوگا. 4 لاکھ تو بندے رہے نہیں، اس کی ٹوٹل آبادی بھی 4 لاکھ نہیں ہوگی میرے خیال سے. اور 4 لاکھ ہوتے ہیں کانپور میں. لکھنؤ میں جلوس مدح صحابہ نکالتے ہیں ندبہ کے کٹھمنڈے، تجوید الفرقان کے مولوی، عرفانیہ کے مولوی، سینکڑوں کی تعداد میں مولوی، مفتی، مودی سب رہتے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں جلوس مدح صحابہ نکالا جاتا ہے. اگر جلوس محمدی کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو جلوس مدح صحابہ کا ثبوت کہاں سے لے کے آئے بیٹے تم لوگ جلوس نکالنے کے لیے؟ حیرت اس بات پر ہے یہ جھنڈیاں شرک کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہی جھنڈیاں ہم 15 اگست کو لگاتے ہیں. آج کی تاریخ میں بھی دارالعلوم دیوبند کے گیٹ پر کل کسی بندے نے وہاں سے فوٹو کھینچ کے بھیجا کہ آج بھی دیش کا جو جھنڈا ترنگا ہے آج بھی جو ہے دیوبند کی مین سینٹرل بلڈنگ پہ لگا ہوا ہے. 22 سپٹمبر کو مدینہ شریف میں تھا تو عید وطنی کرتے ہیں وہاں کے نجدی ملے اہل خبیث. جیسے ہمارا دیش 15 اگست کو آزاد ہوا تو اس پرو پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر بھارتی ناگرک کا حق بنتا ہے خوشی منائے. اس لیے کسی کے باپ سے زیادہ قربانیاں ہم مسلمانوں کی ہیں دیش کو آزاد کرانے میں. ہم بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں. اس سال کچھ نیا تھا معاملہ، ایسا پرچار پرسار اربوں خربوں کا کیا گیا، لگتا تھا کہ اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے ترنگا کیا ہوا. ایسا دیش کا جو ہے سرکاری محکمہ پگلایا ہوا تھا، ترنگا ترنگا ترنگا. تو آج کے پہلے جو 15 اگست منایا گیا تو کیا ترنگا نہیں تھا، 10 رنگا تھا وہ. سعودی جس دن آزاد ہوا ان کے حساب سے اس کو عید وطنی کہتے ہیں. پورے مکہ مدینہ پورے حجاز میں اس دن چھٹی رکھی گئی تھی اس خوشی میں. ابھی لیٹسٹ 22 سپٹمبر کی بات. اور اس کے علاوہ جلوس نکالے گئے، ناچ گانا ڈانس شراب کباب اس سب کی پارٹی، دور تک جھنڈیاں لگائی گئی. اور سعودی کی خیرات کھانے والے کٹھملو، جہاں تک میری آواز آن لائن جا رہی ہے تم تمہارے باپوں سے پوچھو یہ عید وطنی کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں ہے. تو بہت مختصر اہتمام ہم کرتے ہیں نا، کہیں 10,000 20,000 25,000 1 لاکھ 2 لاکھ سنی غریب خرچ کرتا ہے، اور یہ پیسہ کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے، کتنا اچھا ہوتا. بیٹے کہ تمہارے بھوپال کا اجتماع ہوتا ہے اور اربوں روپے تمہارے ملوں کے آپ
اناپ شناپ خرچ ہوتے ہیں اجتماع پر، تب تمہیں بیوہ یاد نہیں آتی ہے؟ تمہیں غریب نہیں یاد آتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ سنی غریب حلال کمائی کا پیسہ آقا کے میلاد کے موقع پہ خرچ کرتا ہے تو تمہارے کلیجے میں برچیاں چلتی ہیں۔ پتا ہے غلاف کعبہ کتنے پیسے بنتا ہے؟ غلاف کعبہ ہر سال بدلا جاتا ہے، کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ کسی مزار شریف کو اگر غسل دے، کیا بات ہے، کوئی ثبوت ہے اس کو نہلانے کا؟ بتا دو کعبہ کو نہلانے کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث میں؟ غسل کعبہ کا دن آتا ہے، غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے، سال بھر غلاف کو بنایا جاتا ہے، 75 کروڑ روپے ریال کی شکل میں غلاف کعبہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ 75 کروڑ روپے غلاف کعبہ کو بنانے میں لگتے ہیں۔ سنی اگر ایک چادر مزار پہ چڑھا دے، ارے کیا مزار والے کو ٹھنڈی لگتی ہے تو تم نے چادر چڑھا دی؟ بیٹو کیا کعبہ کو ٹھنڈی لگتی ہے جو 74 کروڑ روپے کا کعبہ کو غلاف پہنایا گیا ہے؟ یہ جواب آپ کے لیے، ہم سے تو ان کا باپ نہیں پوچھنے آئے گا، ان کو پتا ہے ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو ہم دن میں 12 بجے تارے دکھا دیں گے، اس لیے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آتا ہے۔ یہ اسکت میزائل آپ کے لیے ہیں تاکہ کہیں بھی آپ کا راستہ کوئی روکے نا تو ان کے ناطقہ کو بند کرنے میں آپ بھی سکشم ہیں۔ میلاد مصطفیٰ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ نے میلاد کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، 1,24,000 رسولوں اور نبیوں نے کم و بیش انہوں نے میلاد پڑھا ہے، ہمارے حضور نے میلاد پڑھا ہے، صحابہ نے میلاد پڑھا ہے، تابعین نے میلاد پڑھا ہے۔ اشرف علی تھانوی رشید گنگوہی کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے میلاد رسول پڑھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیو تمہارا مسلک اعلیٰ حضرت بہت ہی قیمتی ہے، اس پر زندگی بھر مرتے دم تک کاربند رہیے۔ قوم کے لوگوں، قومی صدر، قومی سیکریٹری، قوم کے ذمہ داروں، قوم کی فلاح و بہبود پہ محنت کرو تاکہ تم مر جاؤ نا تو قوم تمہیں یاد رہے، آدمی یار ٹھیک تھا صدر تھا، انہوں نے کچھ کام تو کیا قوم کے لیے، اچھا سیکریٹری تھا یار، اللہ کرے اس کی بخشی ہو جائے، بڑا اچھا کام کر گیا ہماری قوم کے لیے۔ ایسا کچھ کر کے مرو، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہی رہو تو لوگ کہ اللہ نے کبھی نہ مر جائے جلدی، ایسا مطلب، ہاں ایسا مطلب۔ علماء کا احترام کیجیے، تعلیم پہ محنت کیجیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، دین کی بھی تعلیم، دنیا کی بھی تعلیم، علماء کا احترام کریں، اچھی تنخواہ دیں، اچھی۔ ہاں یہ آخری بات، مزدوری کرنے والا آدمی جو 4-5 گھنٹہ مزدوری کرتا ہے وہ بھی 400 روپیہ لیتا ہے نریگا کا، کھیتی باڑی کا کام کرنے کا 400 روپیہ، 12,000 بنتے ہیں مہینے کے۔ کسی گاؤں میں مولانا گئے پڑھے، ارے سر ہمارے یہاں تو کبھی 6,000 سے زیادہ تنخواہ دی نہیں گئی، اچھا 7,000 لے لی۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے سر سے آئے، سر سے گئے، اس سر کے لیے 1,000 روپے ایک سبجیکٹ کا، اور ٹیبل، کرسی، چائے، بسکٹ، سر آ رہے ہیں۔ مولانا گئے، حضرت 2 بچوں پڑھانا ہے، کیا لے گئے؟ بڑی مشکل جو ہے، ڈر کے مارے بولتا 200 دے دے، نہیں زیادہ ہے، 200 میں 5 پڑھانے ہیں، 5۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے گھر کا خرچہ 25,000 روپے ہے، میری تنخواہ کتنی ہے؟ 13,000 روپے ماشاءاللہ۔ میں جامع مسجد کا امام ہوں۔ کہاں کا امام ہوں؟ جامع مسجد کا امام۔ شاید آپ نے میری ویڈیوز میری دیکھی ہوں گی، میں نے کہا جمعہ میں ایک دن، یا اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی ہی صدر صاحب کی ہو جائے۔ امین بول آمین، جتنی تنخواہ میری اتنی سیکرٹری کی ہو جائے۔ نماز پڑھتا ہے مولانا کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف پیچھے، اس امام کے، جس امام کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے 6,000 تنخواہ دیتا ہے، وہ امام جب نیت مانتا اللہ اکبر،
یا اللہ پیٹرول گاڑی میں ڈالنا 107 روپے لیٹر ہے، یا اللہ دال 120 روپے ارہا والی ہے، یا اللہ یہ مونگ والی بھی مہنگی ہو گئی ہے، اللہ تو کبھی 3 والی 4 پا دیتا ہے، کبھی 4 والی 2 میں ٹکٹ دیتا ہے۔ بولے امام صاحب آپ بھول گئے، کیا کریں تو لگ گیا، ٹھیک تنخواہ دیجیے۔ پورے ملک میں ہم ایسے ہی بولتے ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہوتے، کیا کرو گے؟ کرایہ جیب میں رکھ کے لے کے آتے ہیں، کرایہ جیب میں رکھ کے لے، اس لیے کسی کے باپ سے اگر کمیٹی غلط ہے تو اس کی بھی ایسی تیسی میں کر دیتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے۔ میرا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے، جو ذمہ داری سے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جتنے دن میں نہیں رہتا ہوں مسجد میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں، تنخواہ نہیں لیتا ہوں۔ اگر میں صرف تقریر کروں نا تو 1 مہینے میں اگر ہم صرف 20 دن ہی تقریر کریں تو کہیں بھی 10,000 روپے سے کم نہیں ملتا۔ کتنا ہمارا بنتا ہے؟ ارے جڑی نا جڑی، جلدی حساب لگائیے۔ اگر ہم صرف یہی کریں تو یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم دین و سنت کی خدمت کرتے ہیں، قوم کے اوپر احسان ہے۔ ہم 5 وقتہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں گناہوں سے، کوشش کرتے ہیں اپنے علماء کی قدر کیجیے، اور ہر 2 سال پہ امام مت بدلیے، ورنہ آپ بھی نہیں بدل پائیں گے، نہ نماز آئے گی آپ کو، نہ روزہ آئے گا، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، آپ کے بچے نیل بٹا سناٹا رہیں گے۔ قدر کیجیے، اماموں کو رکھنے کے بعد انہیں اتنا دیجیے کہ نیت باندھنے کے بعد وہ بازار نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اتنا دیجیے۔ بس یہ چند کلمات خیر تھے، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو کسی اور ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ تو آج تو جیسے بھی بن پڑا، میں نے آپ کو تقریر کھلا دیا، اب ہضم کرنا نہ کرنا ہی آپ کی بس کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سبھی حضرات، مائک لے لیں، ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، سب ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نمار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانے گھڑے چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، صدر افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے عالم منور ہوا، جن کے آنے سے عالم منور
مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة کریمہ کا سزا بندہ نوازا پروردگار آج کی اس بزم نور کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما دے مولا شروع سے اب تک ذکر خیر ہوا اگر سبقت لسانی بنیاد پر یا سہون کوئی لفظ و خطا واقع ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اللہ بیان کی باتوں پر ہمیں اور ہماری قوم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تیرے جن بندوں نے بندیوں نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ وزن کو آراستہ کیا مولا تو اپنے کرم سے ان سب کے دلوں کو ان کے گھروں کو آراستہ و فیراستہ فرما دے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے اٹھے ہوئے خطا کار ہاتھوں کی لاج رکھے مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دے تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما اللہ ہمیں مسلک حق کا مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے بچوں پہ رحم فرما ہماری ماں بہنوں پہ بچیوں پہ بزرگوں پہ رحم فرما اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی اور دنیوی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما العالمین ہمیں حلال کمانے حلال کھانے حلال کھلانے کے توفیق عطا فرما کریم پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے تیرے پیارے گھر کی زیارت تیرے مصطفیٰ کے در کرم کی زیارت کی توفیق عطا فرما العالمین ہمیں موت آئے نبی کی پاکیزہ چوکھٹ پہ اور ہمارا مدفن جنت البقیع میں بنایا جائے کریم پروردگار دنیا کے تمام فرق ہائے باطلہ کے مکرو قید و فریب و شرور سے سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرما میرے مالک فلسطین اور ملک شام ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص ہندوستان اور نینما کی سرزمین کے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما سب کے جائز کاروبار میں رحمتیں برکتیں فضل و کرم پیدا فرما اللہ جن کے روزگار نہیں انہیں جائز برسری روزگار بنا دے روزگار مولا ان کے برکتیں پیدا فرما اللہ جن بچوں کے رشتے مطلوب ہیں ان کے پاکیزہ رشتوں کا انتظام فرما جن بچوں کے رشتے مطلوب ہیں ان کے پاکیزہ رشتوں کا انتظام فرما مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں دائمی عمر عطا فرما اپنے کرم کے مطابق
صحت و سلامتی ایمان و عقائد کے ساتھ ان کی عمر و برکتیں پیدا فرما، جو انتقال کر گئے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ العالمین ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام، قاضی حضرات کے علم میں، عمر میں، رزق میں وسعتیں، کشادگی، رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم پیدا فرما۔ ہماری عوام کے علم میں، رزق میں وسعتیں، کشادگی، رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم پیدا فرما۔ جملہ کلمات خیر اور تبرک کا ثواب تیری پیاری محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش مولا سے قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور کے صدقہ طفیل میں جملہ انبیاء کرام و رسول نظام سرکار کی ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، دیگر شہدائے کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفکرین، محدثین، مجددین کی ارواح طیبات عطا فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے سارے بزرگوں کی روحوں کو عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب تبھی واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ